ایک اور بات جو اس محرم کے بارے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ بھئی محرم کے مہینے میں شادیاں کریں گے تو یہ بدفالی ہوگی۔ یہ خیال بھی بالکل غلط خیال ہے، جاہلانہ خیال ہے۔ محرم کی تو زبردست فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن اور جہاں تک تعلق رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی المناک واقعہ ہے، اور اس کے اوپر جتنا زیادہ افسوس کیا جائے کم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح اس میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ لیکن شہادتیں تو ہماری پوری تاریخ شہادتوں سے بری ہوئی ہے۔ کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی بزرگ کی شہادت یا موت واقع نہ ہوئی ہے۔ اگر کسی کی موت واقع ہونے سے یا شہادت ہونے سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا تو پھر تو کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہو جو منحوس نہ ہو، اس لیے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت واقع ہوئی ہے۔ لہذا یہ تصور بھی غلط ہے، اور محرم کو ایک فضیلت والا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے عقیدے کے اندر بھی درستی رکھے اور ہمارے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محرم کے مہینے کو اپنے مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز کاموں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کو امن و امان کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ نالج ملی ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں، سفر میں یا رمضان شریف کا مہینہ ہو گیا، اس میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اتنے بڑے مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب نے آپ کو وضاحت سے بتایا ہے کہ آپ لوگ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر پل، ہر منٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کرتی رحمت ہے اور نعمت ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ماحول کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جیسے کہ اب محرم کا مہینہ ہے، افسوس اپنی جگہ پر ہے، اور جو شادی ہے وہ سادہ طریقہ سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی اس پر پابندی عائد نہیں کی گئی، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی، اور آپ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ ہم لوگوں تک یہ میسیج اور پیغام پہنچاتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی نہیں تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔